آرمی پبلک اسکول APS میں 16 دسمبر 2014 کو جو واقعہ ہوا اس نے تمام قوم، پاکستانی قوم کو، جو لوگ پاکستان میں رہتے تھے اور جو لوگ باہر رہتے تھے، سب کو غمزدہ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ جس کی مثال شاید بہت ہی کم تاریخ میں ملتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں عمران خان دھرنے کر رہا تھا طاہر القادری کے ساتھ مل کے، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں جا کے، اور یہ کوئی تقریباً 126 دن وہاں بیٹھے رہے، اور ٹی وی ان کو کوریج دیتا رہا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کی وجہ سے، ہیلپ کی وجہ سے، سپورٹ کی وجہ سے عمران جو ہے اس کا امیج بن گیا ایک پولیٹیشین کا، حالانکہ یہ بالکل نکما آدمی تھا، چونکہ عمران نے پہلی ملک میں انریسٹ پیدا کیا ہوا تھا، اور پہلی اس ملک کے اندر اس نے عدم استحکام کی ایک صورتحال پیدا کی ہوئی تھی، سیاسی بھی اور معاشی بھی۔ تو اس وقت پھر موقع مل گیا ان لوگوں کو بھی جو کہ انتہا پسند تھے، اور انہوں نے عمران کے اس دھرنے کی وجہ سے، میں تو یہ بالکل صاف کہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسا وار کیا جو کبھی جو ہے بھلایا نہیں جا سکتا، اور آخرکار APS میں بہت سارے معصوم پیارے بچے، ان کے اساتذہ، اس کے علاوہ جو اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، ان کو بے دردی سے مارا گیا۔ اور آج جو سچویشن میں دیکھتا ہوں، جب ہم یاد کرتے ہیں اس سانے کو، تو آج عمران خان اور یہ جو PTI ہے جو پاکستان کے ان بچوں کے ساتھ کر رہی ہے نا، کہ جو کہ اب ان کو گمراہ کر کے ڈی چوک میں لایا جاتا ہے، جیسے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو نہیں لایا جاتا، تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران کے اپنے بچے، 3 بچے، قاسم، سلیمان اور ٹیرین جو ہیں، وہ باہر ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ روز ان کی تصویریں، ویڈیوز کوئی نہ کوئی لگاتا ہے، اور وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ بہت مزے کر رہے ہیں وہاں پہ، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے باپ کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اتنے عجیب قسم کے بچے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا تربیت دی گئی ہے کہ اپنے باپ کے لیے وہ آئے نہیں مطلب پاکستان، اور یہ جو رہائی کے لیے فضول قسم کا ایک جو اس نے مچایا ہوا ہے فساد پاکستان میں عمران نے، جبکہ اس نے بوٹ پالش کر کے نمک رامی کی تھی فوج کی، عمران نے احسان لینے کے بعد نمک رامی کی، اور آج کل وہ زیر عتاب ہے۔ تو اس نے اب آج کل جو شروع کیا ہوا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ دیکھیں APS میں جس طریقے سے بے رحمی سے بچوں کو مارا گیا، اگر آپ آج نوٹ کریں تو عمران اور اس کی جو PTI ہے، یہ اسی بے رحمی سے ان بچوں کو مار رہی ہے جو کہ پاکستان کے غریب لوگوں کے بچے ہیں، ان کو گمراہ کر رہی ہے، بالکل اس طرح جس طرح اس دنیا میں بہت دفعہ کیا گیا ہے، مختلف جنگوں میں کیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی پکڑائے گئے ہیں اور ان کو کہا گیا کہ مارو جا کے لوگوں کو۔ تو یہ جو لوگ ہیں غریبوں کے بچے، ان بیچاروں کے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ علاج ہے، خاص طور پہ پختونخوا سے جو لوگ آتے ہیں۔ پختونخوا میں جو بری صورتحال ہے اس وقت، اگر آپ دیکھیں پچھلے 11-12 سال سے PTI وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور تقریباً 11.5 سال ہو گئے ہیں، اور ان سے کچھ نہیں ہوا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ لوگ جو ہیں وہ پل تک وہاں پہ نہیں ہیں، تو وہ پتہ نہیں کس طریقے سے رسوں کے ذریعے وہ پار کرتے ہیں دریا اور نہریں اور نالے ہیں ان کو۔ اور اسی طرح پختونخوا میں نہ تو کوئی آپ کو اچھا اسکول، کالج، یونیورسٹی کوئی نئی بنتی نظر آتی ہے، نہ آپ کو کوئی ہسپتال نظر آتا ہے۔ تو عمران اس وقت جو حال کر رہا ہے پختونخوا کا، اس کے بعد ان بچوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو، اور وہ ان امپلائڈ بھی ہیں، مطلب بے روزگار ہیں، ان کے محرومی اور ان کی مجبوری نے ان کو غصہ دلایا ہے۔ تو یہ جو عمران ہے، یہ اپنے پہ سے فوکس ہٹا کے یہ فوکس اس پہ کر رہا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اپنی خامیوں پہ نظر نہیں ڈالنے دیتا کسی کو۔ تو وہ جو بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ عمران کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ عمران کو نکال دیا گیا، حالانکہ 11.5 سال سے یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں۔ تو پختونخوا سے زیادہ تر لوگ لا کے فساد کیا جاتا ہے، پاکستان میں انتشار پھیلایا جاتا ہے، ہمارے ملک کے اندر تمام جو ایک سسٹم ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اس سے معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اس سے لوگوں کا پیسے کا سرکولیشن رک جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور لوگ جو ہیں وہ بزنس میں پیسہ لگانا بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سارے ایسے کام جو پاکستان میں ہو رہے تھے وہ اس کے رکنے کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہوئی اور غربت ہوئی، اور عمران کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا، اور عمران اس کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور جو ایکسپیٹریٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ والے جو کہ عمران کو سپورٹ کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اوورسیز میں بہت سارے ایسے لوگ اس وقت ہیں جو عمران کو پسند نہیں کرتے، ان کو اصل بات پتا ہے، وہ عقل مند ہے، ان کو پتا ہے کہ عمران کی وجہ سے یہ انریسٹ ہو رہا ہے، اور اس کو نکال بھی دیا گیا تھا، وہ بھی ایک باقاعدہ سیاسی طریقے سے نکالا گیا تھا، اس طرح تو نہیں نکالا گیا تھا کہ جیسے کسی کو گن پوائنٹ باہر نکال دیا گیا ہو، اس کے خلاف ایک عدم اعتماد کی قرارداد پیش کر کے تو اس کو باہر نکال دیا تھا۔ تو اس کے بعد سے آج تک یہ فساد مچا رہا ہے، کس لیے مچا رہا ہے؟ سارے بیانیے اس کے جھوٹے تھے، کبھی یہ کہتا تھا امریکی سازش،
آج کل امریکہ کے پاؤں پڑا ہوا ہے. کبھی کہتا تھا امپورٹڈ گورنمنٹ, اب اسی گورنمنٹ کے ساتھ آج کل یہ منتیں اور ترلوں پہ آیا ہوا ہے. اسی طرح اس نے کہا تھا اس زمانے میں کہ پاکستان کے اندر کوئی میر جعفر اور میر صادق ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں, اور اب وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے, انہی کے ساتھ وہ جو ہے NRO ان سے مانگ رہا ہے. تو عمران کی پوری سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف ایک چیز پہ گھومتی ہے, ایک چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے اس ملک کے اندر وزیر اعظم دوبارہ بنا دیا جائے. یہ بہت ہی سیلفش قسم کا آدمی ہے, اس کی سیاسی سیاست صرف یہی ہے. مطلب جیسے میری سیاست یہ ہے کہ میں اس ملک کے لوگوں کو, عام لوگوں کو امپاور کرنا چاہتا ہوں, لیکن عمران کی سیاست یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. بھاڑ میں گئے سارے لوگ, وہ امپاور کیا کرنا ہے کسی کو, میں اپنی قسمت لکھوا کے لایا ہوں, میں تو امیر آدمی ہوں اور یہ غریب ہیں, ان کی قسمت ہی ایسی ہے. ہم تو اس بات پہ بلیو بھی نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. غربت ہم بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں, خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو یہ لوگ جن کو گمراہ کیا گیا ان کو سمجھاتا ہوں میں کہ عمران کے یہ جھوٹے بیانات سننا بند کر دیں. غربت اور مہنگائی صرف اور صرف نظام کی پیداوار ہے, یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. جس طرح کا نظام بنائیں گے اسی طرح غربت ہوگی. تو عمران نے 11.5 سال پختونخوا میں جو نظام بنایا ہے, یہ اسی کا پھل آپ کھا رہے ہیں اس وقت پختونخوا کے اندر. یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو رہا, اور نہ ہی خدا کے احکامات نہ ماننے سے ہو رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو جن چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور غلط ہیں, وہ تو پھر یورپ اور امریکہ میں تو بالکل اور طرح دیکھی جاتی ہیں, لیکن وہاں پہ آپ کو ترقی ملتی ہے, وہاں پہ آپ کو لوگ خوشحال نظر آتے ہیں. تو یہ سب جھوٹ ہے جو عمران آپ سے بولتا ہے. تو میں پھر کہوں گا کہ آج ہمیں ایک تو یاد کرنا چاہیے ان تمام بچوں کو جن کو بہت ہی بے رحمی کے ساتھ, سنگ دلانہ طریقے کے ساتھ سلوٹر کیا گیا اس دن, اور پاکستان کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا تھا. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں عمران, PTI اور خاص طور پر باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل جیسے, جبران الیاس جیسے یہ جو گھٹیا لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو شے دے رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں اور وہ باہر نکل کے لوگوں کا بیڑا غرق کریں, اپنے ملک کا بھی کریں, وہ وہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ وہاں انجوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہمارے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں. ان کو بھی جو ہے ایک دفعہ پورے ان تمام لوگوں کو جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے ذہن سے نکالیں اور ان کو باقاعدہ ان کا بوائیکاٹ آؤٹ کریں. یہ بڑے گندے لوگ ہیں, بڑے غلیظ لوگ ہیں, یہ میرے ملک کے خلاف ہیں, اور جو میرے ملک کے خلاف ہوگا وہ ظاہری بات ہے میرا یہ وطن ہے, یہ میرا ملک ہے, یہ ان کا ملک نہیں ہے. یہ تو رہتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ, اب یہ تو یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں. یہ شہباز گل جیسا جو گھٹیا آدمی ہے یہ آیا تھا صرف یہاں پہ تقریریں کرنے کے لیے آیا تھا. عمران جیسے جاہل نے اس کو بلا لیا تھا یہاں, وہ تقریریں کرتا تھا, وہ انجوائے کرتا تھا. اس کے علاوہ اس کے اوپر جس طرح کے الزامات تھے, جس طرح کے الزامات اس پہ لگے ہیں زندگی میں, وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ دیکھیں کیسے کیسے بیہودہ الزام اس پہ لگے ہیں اور اس نے کبھی جواب تک نہیں دیا ان کا. اور اس کی تو بیوی ہے, اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے گئی ہوئی ہے باہر, اور اس نے شاید کوئی پیسے ویسے نہیں دینے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے یا محکمہ تعلیم کے, اور وہ بھی واپس نہیں ملے. اس پہ بھی یہ نہیں بولتا. تو مجھے نہیں پتا, یہ شاید یہ الزام ہو اور شاید یہ سچ ہو, لیکن بہرحال کبھی اس پہ یہ بات نہیں کرتا, اور یہ باتیں ہر وقت گردش کر رہی ہیں, اس لیے اس کے بال بچے یہاں نہیں آتے. اسی طرح جبران الیاس ایک نہایت ہی گھٹیا آدمی ہے جو وہاں بیٹھ کے میرے خلاف بھی لگا رہتا ہے. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے اس کو میں نے. یہ بیچارہ صبح اٹھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ جواد احمد کے جو سوشل میڈیا ہے اس کو کیا کیا جائے, کبھی کسی طریقے سے ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب اس کا کسی سے بند کرایا جائے یہ, تاکہ اس کی بات آگے تک نہ پہنچے. آج کل اس کے چیلے جو ہیں وہ ٹاؤٹس اس کے عمران کے جو ہیں وہ سارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز PTI کے, وہ میرے خلاف یہ کیمپین کر رہے ہیں کہ اس کی ریچ نہ ملے اس کو. ان کو پتہ ہے پورا پاکستان مجھے جانتا ہے, جس طرح عمران کو جانتا ہے اس طرح مجھے بھی جانتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ نہایت ہی گھٹیا آدمی ہے عمران, اور اس نے آگے بھی اپنے گھٹیا لوگ رکھے ہوئے ہیں. ان کی زبان دیکھ لیں, یہ بیہودگی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, لوگوں کے گھروں کے اوپر ہی مطلب بات کرتے ہیں, گندی غلیظ گفتگو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے پاکستانی قوم کو. اگر آپ اپنے بچوں کو عمران سے اور PTI سے بچانا چاہتے ہیں, اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتہا پسندی جو ہے وار نہ کرے اپنا, کیونکہ عمران نے جس طرح اس وقت دھرنے کر کے پاکستان کے اندر فساد مچایا ہوا تھا, آج بھی یہ فساد جاری ہے, تو اس طرح تو پھر ہم پہ کسی بھی دشمن جو ہے اس کا وار ہو سکتا ہے. تو اس سے بچیں, اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں لوور مڈل کلاس اور جو ورکنگ کلاس ہیں, مطلب محنت کش ہیں, مزدور کسان ہیں, اور عام ہماری طرح کے مڈل کلاس لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو کسی صورت میں عمران کے پروپیگنڈے کا اثر نہ لینے دیں, اور ان کو بالکل سمجھائیں کہ اس آدمی کے بچے جب تک خود نہیں آئیں گے, اور اس کے تمام لیڈرز کے بچے, اور اس کے تمام پاکستان میں پاکستان سے باہر جتنے بھی وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں پرانے ہیں, اور اس کے تمام سپورٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو امیر لوگ باہر بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں, سیکولر امریکہ میں, سیکولر یورپ میں, سیکولر انگلینڈ میں, وہاں بیٹھ کے پاکستان میں جعلی مدینہ کی ریاست بنوانا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے ہوشیار رہیں.
اور پاکستان کے اندر تاکہ ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں جو کہ 16 دسمبر 2014 کو ہوئے، جو کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اے پی ایس میں، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایسا واقعہ کبھی پاکستان میں رونما نہ ہو۔